الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک نیک لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک بار وہ لڑکی کہیں پر جا رہی تھی اور ایک ہندو شخص نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اس کے حسن کا عاشق ہو گیا۔ وہ کسی بھی طرح سے اس لڑکی سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، وہ اس کو پانا چاہتا تھا، یعنی کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا اور اس مسلمان لڑکی کی شادی ایک مسلمان شخص کے ساتھ ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر وہ غیر مسلم شخص اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا۔ اب وہ اس کو دل و جان سے چاہنے لگا تھا، مگر وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ لڑکی شادی کر کے کسی اور کے پاس گئی ہی تو ہے، مگر میں اس کو کبھی بھی سکون کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا، اس کا سکھ اور چین چھین لوں گا۔ اس کے بعد وہ شخص ایک کالے جادو کرنے والے بابا کے پاس چلا گیا۔ اس نے اس لڑکی اور اس کے شوہر کے اوپر کالا جادو کروا دیا۔ اس لڑکی کا شوہر بہت اچھا اور نیک انسان تھا۔ وہ اس کالے جادو کے اثر میں آ گیا تھا، اسی لیے وہ اب اداس سا رہنے لگا تھا، اور اسی وجہ سے اس کو شروع کے 5 سالوں تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ کسی کے کہنے پر اپنا روحانی علاج کروانے چلا گیا۔ بہت علاج کروانے کے بعد آخر کار اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کو گھر میں بہت چاہتے تھے، مگر اس بچی کا باپ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا باپ بھی اپنی بیٹی کو چاہنے لگ جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ بیٹی تقریباً 8 مہینے کی ہوئی، پھر ایک دن ایک فقیر بابا نے اس کے دروازے پر آواز لگائی۔ اس عورت نے اپنی ایک نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو کچھ صدقہ خیرات دے کر واپس بھیج دو، مگر وہ فقیر انہیں ضد کرنے لگا کہ اسے گھر کی مالکن سے بات کرنی ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر پتہ نہیں اس دن ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھینچی کھینچی اس فقیر کے سامنے آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بیٹی بہت بھوک لگی ہے۔ اس عورت نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، بیٹی پانی بھی پلا دو۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے پانی بھی منگوا دیا۔ فقیر نے جیسے ہی اس پانی میں دیکھا تو وہ اس عورت سے کہنے لگا کہ اس پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ سن کر بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ پانی میں سانپ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقیر پھر کہنے لگا کہ بیٹی آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے، آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ جس پر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میری تو ایک بیٹی ہے جو ابھی بھی اندر سو رہی ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ وہ سو نہیں رہی، اس کو اندر جا کر دیکھ لو۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور جلدی سے اپنے گھر کے اندر چلی گئی اور اپنی بیٹی کو جا کر سنبھالا تو اس نے جا کر دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی سچ میں مری پڑی ہے۔ اس کے بعد وہ واپس دوڑتی ہوئی گھر کے باہر آئی، لیکن تب تک وہ فقیر کہیں دور جا چکا تھا، یعنی کہ وہ فقیر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے تمام واقعہ اپنے شوہر کو بتا دیا۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچی کی اچانک اس طرح سے موت کیسے ہو گئی اور وہ فقیر کون تھا، لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا۔ اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی، یا اللہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا کہ مجھ سے میری خوشیاں ہی ٹوٹ گئی ہیں۔ خیر پیارے دوستو، اس بچی کی موت کے 1 سال بعد پھر سے اس عورت کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جو پہلے والی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ عورت اپنی اس بیٹی کو کسی کے سامنے بھی نہیں لاتی تھی تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ اپنی ایک بیٹی کو پہلے ہی کھو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی اس دوسری بیٹی کو کھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جب اس کی بیٹی 2 سال کی ہوئی، پھر ایک بار وہ فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور آواز لگانے لگا۔ جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی نے اس فقیر کو صدقہ خیرات دلانے کے لیے کہا، وہ اس کو پہچان گئی اور اس نے بھاگتے ہوئے اپنی مالکن سے جا کر بتا دیا۔ اس عورت کو شک ہو گیا، کہیں یہ فقیر اس کی دوسری بیٹی کو لینے کے لیے تو نہیں آیا ہے، اسی لیے بھاگتے ہوئے پہلے
अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी बेटी वो आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि इसे सदका और खैरात देकर रुखसत कर दो। वो फकीर घर से जाते हुए कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया हुआ है, बस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी, उससे कहो कि वो अपना इलाज करवाए। इसी तरह से कहकर वो फकीर वहां से चला गया। उस फकीर की ये बातें सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास यानी कि उस औरत के शोहर के पास गई और उसको बुलाकर लाई। उसका शोहर एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो घोड़ा उसके घर के अंदर दाखिल हुआ तो अजीब सी हरकतें करने लगा। वहीं उस घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में आखिर कब्र किसकी खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। फिर उसके बाद उस औरत की बेटी अपने कमरे से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। इससे पहले कि कोई उसे रोकता वो उस गड्ढे में गिर गई और उसकी वहीं पर जान निकल गई। इस हादसे के बाद अब उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फकीर ठीक ही कह रहा था। उसके बाद फिर वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। उस इलाज के दौरान ही उसके घर में एक और लड़की पैदा हुई और अब वो औरत उसका शोहर दोनों ही खौफ ज़दा रहते थे। उनको डर लगता था कि उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिसका डर था। एक दिन दोनों बेटी को साथ में लेकर उस आलिम के पास जा ही रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम सी बच्ची को उठा कर ले गई और ये दोनों मियां बीवी देखते रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर उस बच्ची को वहीं से छोड़ दिया। वो बच्ची सीधा जमीन पर आकर गिर गई और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियां बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। मगर अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। प्यारे दोस्तों, उसके कुछ ही दिनों के बाद उनके घर में फिर से वही फकीर आवाज लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये वही फकीर है। नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसको उस फकीर के बारे में बताया। वो फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तुम किसको लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरी गोद भी खाली हो चुकी है। वो फकीर कहने लगा, ए औरत, तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझ पर अपने घर के अंदर ले चलो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। उस औरत ने उस फकीर पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले आई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसे पानी लाकर दिया। फिर फकीर काफी देर तक उस पानी पर कुछ पढ़ता रहा और उस औरत से कहा कि देखो इस पानी के अंदर क्या दिख रहा है। जैसे ही उस औरत ने पानी के अंदर देखा तो वो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला बड़ा सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। फिर उसने कहा कि बेटी, देख लिया ना तुमने कि तुम पर काला जादू किया हुआ है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा कि तुम्हें खुशियां जरूर मिलती हैं, मगर फिर वो वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। औरत कहने लगी, बाबा, मगर मेरा दुश्मन कौन है? वो कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया है? तो वो फकीर बाबा कहने लगा, बेटी, एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुम्हारी शादी जब किसी दूसरे के साथ तय हो गई तो फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करा दिया गया है। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काला जादू का असर खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी के सामने गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह ताला की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए
تیار ہوں، آپ بس حکم کریں، بس اس گندے جادو کو یہاں سے ہٹا دیں۔ وہ فقیر کہنے لگا تمہیں اپنی اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے اس سانپ کو پہلے پیدا کرنا ہوگا، یعنی کہ سانپ کو پہلے اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا، تبھی تمہارے آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ وہ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس کے بعد فقیر نے اس کو کچھ عمل بھی بتائے، کچھ وظائف بھی بتائے جس کو اسے رات میں تنہائی میں کرنے تھے۔ فقیر نے اس عورت کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے مگر وہ اندر بڑا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر تم اسے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی اگر تم اسے کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، تو پھر وہ تمہاری ہر بات سننے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ پھر کسی طرح سے تم اسے اپنے پیٹ سے باہر نکال سکو گی۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ میرا ہی بچہ ہے، میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ اس سانپ نے اس کی باتیں وہ سن لی، پھر سانپ اس کے پیٹ کے اندر بننا شروع ہو گیا۔ اس عورت نے ایک بوڑھی دائی ماں سے بات کر لی تھی کہ جب بھی میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ سے کوئی بچہ باہر نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سانپ باہر نکلے، مگر آپ ڈرنا مت۔ وہ بوڑھی عورت بھی ہمت والی تھی، وہ اس کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اس عورت نے ایک سانپ کو جنم دے دیا، لیکن اس وظیفے کی برکت سے وہ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردے کی حالت میں باہر آیا، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ میں اس عورت نے ایک بیٹے کو بھی جنم دے دیا۔ وہ عورت اپنے سامنے ایک سانپ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ وہ کس طرح سے اپنے پیٹ میں ایک سانپ کو پال رہی تھی۔ پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اس عورت کو ایک ایک کر کے 2 اور بیٹے عطا کر دیے جو بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیدا ہوئے۔ کالے جادو کا اثر اب پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ فقیر بابا اس کے دروازے پر آیا۔ وہ عورت کہنے لگی بابا کچھ بری خبر سنانے تو نہیں آئے ہو نا؟ اب تو میرے بیٹے بھی بڑے ہو گئے ہیں جو بالکل صحت مند ہیں۔ تو یہ سن کر فقیر بابا نے کہا بیٹی اس بار تمہیں کوئی بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ تم پر جس شخص نے کالا جادو کرایا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کرانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑی کاٹ رہا تھا، تو اس کو کسی بڑے سے کالے سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گیا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔